عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے راستے میں اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا لوگ جمع ہیں، پوچھنے پر کسی نے بتایا شیر آیا ہے اور راستہ روک رکھا ہے۔ شیر کے پاس تشریف لے گئے، اتر گئے، کان سے پکڑا اس کو، اینٹا اس کے کان کو، اگر اللہ نے تجھ کو کسی کے چیر پھاڑ پہ مسلط فرمایا ہے تو جو اللہ کا حکم ہے پورا کرو، ورنہ کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو، یہ کہہ کر زور سے تمانچہ مارا۔ فرما میں اللہ کے رسول کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ آدم کا بیٹا اللہ کے ماں سوا سے نہ ڈرے تو پھر اللہ جل شانہ اپنے ماں سوا کو اس پر مسلط نہیں فرماتا، اور اگر یہ آدم کا بیٹا اللہ کے ماں سوا سے امید وابستہ نہ رکھے تو پھر اللہ جل شانہ اس کو غیر کے سپرد نہیں فرماتا۔ تو اس کلمے کا یقین ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، پھر اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جس کو اللہ جل شانہ اپنی حکمت خداوندی کی بنا پر باوجود صمد ہونے کے فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہے ہیں۔ ہواؤں پر فرشتے مقرر، بادلوں پر فرشتے مقرر، سورج پر فرشتے مقرر، پہاڑوں پر فرشتے مقرر۔ بارش برسنے لگتی ہے تو فرشتہ آ کر بادلوں سے بارش کے قطرے کو اٹھا کر زمین پر پہنچاتا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ موت پر فرشتے مقرر ہیں، روزی پر فرشتے مقرر ہیں۔ جس طرح جس انسان کے بارے میں زمین کے جس ٹکڑے پر جس کیفیت میں روح قبض کرنے کا حکم فرشتے کو ملتا ہے، اسی انسان کے پاس پہنچ کر زمین کے اسی ہی ٹکڑے پر اسی گھڑی میں اسی کیفیت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے بارے میں جتنی کھانے کی، جتنی پینے کی، جتنی میٹھی چیزیں، نمکین چیزیں زمین کے جس ٹکڑے پر جس گھڑی میں جس انسان کے پاس پہنچانے کا حکم فرشتے کو ملتا ہے، فرشتہ وہیں پہنچ جاتا ہے، وہ ساری چیزیں پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کے غیبی نظام پر ہمارا یقین ہو، یہ غیبی نظام اصل ہے، ظاہری نظام اس کے تابع ہے۔ امتحان ہمارا یہ ہے کہ ظاہری نظام سارا ہمیں نظر آتا ہے اور غیبی نظام ہماری نگاہ سے اوجھل ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم نبی کی تعلیم پر، نبی ہونے کے اعتبار سے یقین کر کے، اعتماد کر کے غیب پر یقین کر لے، ظاہر سے یقین کو ہٹا لے۔ ظاہر یقینی نہیں ہے، غیب یقینی ہے۔ غیب میں عزت کا فیصلہ ہوا، ظاہر میں اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ غیب میں ذلت کا فیصلہ کیا گیا تو ظاہر میں اس کو کوئی عزیز نہیں بنا سکتا۔ غیب میں کسی کی روزی اللہ نے گھٹا دی، ظاہر میں اس کی روزی کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ غیب میں کسی غریب آدمی کی روزی بڑھا دی، ظاہر میں کوئی اس غریب آدمی کی روزی گھٹا نہیں سکتا۔ غیب میں ہلاکت کا فیصلہ، ظاہر میں کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ غیب میں حفاظت کا فیصلہ، ظاہر میں کوئی اس کا نقصان نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 100 جوانوں کے بیچ میں سے اللہ کی حفاظت میں مکمل سلامتی کے ساتھ غار میں پہنچ گئے۔ 3 دن 3 رات غار میں مکمل سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے پھر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ راستے میں سراقہ ابن مالک نے اپنے گھوڑے کو، جو اس وقت وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، دوڑا کر حملہ آور ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ جیسے بھی تو چاہے تو اس سے ہماری کفایت فرما دے۔ گھوڑے کی اگلی ٹانگیں سنگلاخ زمین میں دھس گئیں۔ منت خوشامد پہ حضور نے معاف کر دیا، دعا بھی دے دی اس مصیبت سے نکلنے کی۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ پہلی مرتبہ کی کوشش ناکام ہو گئی، شاید دوسری مرتبہ کامیاب ہو جائے۔ پھر گھوڑا دوڑایا،
پھر حملہ آور ہونے لگا، پھر حضور نے وہی کلمات فرمایا، اللہم اکفناہ بما شئت، جیسے تو چاہے اس کے شر سے ہماری کفایت فرما۔ گھوڑے کی ساری ٹانگیں زمین میں دھس گئیں۔ پھر آ کر قسمیں کھانے لگے، منت خوشامد، یہیں سے واپس لوٹوں گا، جتنے بھی آپ کی تلاش میں اس راستے پہ آتے ہوئے کوئی مجھے ملیں گے تو میں ان سب کو ورغلاؤں گا، سب کو کہوں گا میں یثرب تک ہوا، مدینے تک ہوا، یا اس راستے میں کوئی محمد نہ اس کا کوئی ساتھی، یہ میرا تیر لے جاؤ، آگے میرا چرواہا فلاں جگہ مل جائے گا، تیر دکھا دو، یہ میری نشانی ہے، جتنا دودھ چاہیے دوہ کر تم آپ کو دے دے گا، جتنا گوشت چاہیے آپ کو پیش کر دے گا، ایک چاہیے، دو چاہیے، بھیڑ چاہیے، بکری چاہیے۔ فرمایا ہمیں آپ کے نہ گوشت کی ضرورت نہ دودھ کی ضرورت ہے۔ خوشخبری بھی سنا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کسریٰ ابن ہرمز کا کنگن تیرے ہاتھ میں آئے گا۔ پھر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ اس لیے ہم بھی ان سارے کفار کے بارے میں یہ دعا مانگے، اللہم اکفناہم بما شئت وبمن شئت وکیف شئت، اللہ تو ان کے شر سے ہماری کفایت فرما جیسے بھی تو چاہے۔ تو اللہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت دے کر ان کے شر سے ہماری کفایت فرما دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیو، اصل اللہ کا غیبی نظام ہے، ظاہری نظام اس کے تابع ہے، اور کلمہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اپنے کارخانے پر، ہمیں اپنی جائیداد پر، ہمیں اپنے کاروبار پر، ہمیں اپنے عہدے حکومت ہتھیار فوجوں پر یقین نہ ہو، اللہ کے خزانوں پر یقین ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ غیبی نظام پر یقین اور اللہ کے خزانوں پر یقین۔